عقائد میں تقلید نہیں ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہے۔ اسی طرح وہ احکام ما ثبت بالقرآن والسنہ جو بالکل نص صریح سے یا حدیث صحیح سے ثابت ہیں، ان میں بھی کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، جس میں کسی کی رائے کی ضرورت ہے، جس میں کسی کی دقت نظر کی ضرورت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس کو سامنے رکھ کر پھر اپنی اس میں رائے قائم کرتا ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے اگر وہ مصیب ہے تو ڈبل ثواب ہے، اور اگر مصیب نہیں بھی ہے، اس کی رائے ٹھیک نہ بھی ہو تو قرآن و سنت میں غور کرنے کا، فکر کرنے کا، کوشش کرنے کا ثواب تو اللہ ایک اسے ضرور عطا فرما دے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، علمی بات ہے، ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ نے سنا ہونا یہ حدیث صحیح نہیں ہے جی، کوئی بات، یا یہ حدیث ضعیف ہے، جیڑی گل اپنے مطلب دی نہ ہوئی نا انہوں کیا چھڑا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن ایک بات اور جو سمجھانا چاہتا ہوں، علمی بات ہے، فکری علماء کے توجہ کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک روایت کے مطابق 11 صحابہ کرام، ایک کے مطابق 3، ایک کے مطابق 9 صحابہ کرام سے براہ راست پڑھا ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور کچھ نہ صحیح تو صحابہ کرام کو عمل کرتے تو دیکھا، عمل کرتے تو یقیناً دیکھا۔ اب حدیث کی روایت کی بات بتاتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ وہ کافی بعد میں ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب ایک حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے صحابی سے لی، ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے صحابی سے لی، اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی سقم اس کی روایت میں نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قول فرما دیا، ایک مسئلہ بیان فرما دیا، اور اس کے مطابق آگے کچھ چیز اخذ کر کے امت کو بتا دی۔ اس کی بنیاد جب امام صاحب فرما رہے ہیں تو حدیث صحیح ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس وقت اس کی بنیاد وہ حدیث صحیح ہے۔ اب جب وہ حدیث پاک پہنچی امام بخاری تک تو درمیان میں 2 راوی آ گئے، صحابہ کے بعد 3 آ گئے، 4 آ گئے، 5 آ گئے، 8 تک آ گئے۔ اب اس بات کے چانس بہت زیادہ ہو گئے کہ وہ حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو لے رہے ہیں، جب اس کو روایت کر رہے ہیں یا اس کو دلیل بنا رہے ہیں، اس وقت صحابی سے لے رہے ہیں، اس وقت وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور جب امام بخاری تک پہنچی تو درمیان میں راوی ضعیف آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، فلاح، کامیابی، نجات امام صاحب کی اتباع کرنے میں ملی یا کسی اور طرف جانے میں ملی؟ یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے؟ یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی نظر، اپنی فکر اس بات پر مضبوط رکھیں، قائم رکھیں کہ ہماری اور آپ کی فلاح ان مقدس اور پاک لوگوں کی اقتداء اور تقلید میں ہے۔ پھر آج کے دور میں جو علم اتنا بڑھ چکا ہے، مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ 99.99% لوگوں کو قرآن کے الفاظ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتے۔ وہاں لاہور میں ایک دفعہ آئے صاحب کہنے لگے جی ہم 40 دن میں قرآن کا ترجمہ سکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو ابھی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، میں تو قرآن کا ترجمہ سے نہیں جانتا۔ وجہ کہ قرآن کی فکر کو سمجھنا، قرآن کی طرز کو سمجھنا، قرآن کے اسلوب کو سمجھنا اور اس کے مطابق پھر دین کو سمجھنا یہ چیز اور ہے، اور رٹی رٹائے الفاظ کہہ کے ایک لفظ کا ترجمہ جو ادھر ہے ہر جگہ کرتے چلے جانا یہ ایک اور چیز ہے، وہ سوائے دلالت و گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی فلاح، کامیابی اور نجات ان پاک لوگوں کے ساتھ جڑنے میں ہے، ان پاک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے ہے، ان پاک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہے، نسبتیں قائم رکھنے میں ہے۔ زندگی رہی تو تفصیلی خطاب پھر صحیح، لیکن اتنی بات ضرور بتا دی کہ قرآن کی آیات بینات
اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ تقلید واجب بھی ہے، دین کا روح بھی ہے، دین کی اصل بھی ہے، دین کی بنیاد بھی ہے، اور یہی وہ وے ہے، یہی وہ رستہ ہے جو سیدھا چل کے لے کر جاتا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بارگاہ میں، اور وہی چل کے سیدھا رستہ پہنچتا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جب وہاں تک پہنچ گئے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان کیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہاں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گویا کہ مسلمان جانے کے لیے، خاتمہ بالایمان کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ان کے در پہ پڑ رہو۔ بات سمجھ گئے؟ اس در پاک سے نسبت کو قائم، اور یہ جو ہستیاں ہیں نا، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، یہ سارے کے سارے اٹھا کر لے کر جانے والے ہیں اسی ایک بارگاہ، اس بارگاہ سے تعلق کو قائم کرنے والے ہیں، اس گلی کا رستہ دکھانے والے ہیں، اس گلی میں پہنچانے والے ہیں، اس آستانے تک لے جانے والے ہیں۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ان پاکوں کی نسبت، ان پاکوں کی اتباع اور ان پاکوں کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت بیدار ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع فضل میں دار